السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ 27 جمادی الاولیٰ 1425 ہجری مطابق 15 جولائی سن 2004 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد وتوعیۃ الجالیات راست النورہ رحیمہ نے اس جامع مسجد میں منعقد کیا ہے، اس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات سے گفتگو کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں اور جو میرا موضوع ہے آج کے محاضرے کا، آج کے لیکچر کا، وہ ہے موت کی یاد. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا قلب سلیم عطا فرمائے اور ایسی سچی زبان عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم اس موضوع کو اچھی طرح سے بیان کر سکیں، اور اللہ رب العزت ہمیں بیان کرنے سننے سے زیادہ اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. دوستوں اور بھائیوں، آپ کے اور ہمارے محبوب ساتھی اور دوست شیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے تعارف پیش کر رہے تھے، اور میں کسی اور خیال میں گم تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس قابل نہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں یا اس طرح حمد و ستائش یا اس طرح کے تعریفات، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان سمجھتا ہوں کہ جس نے مجھے اس میدان میں، دعوت و تبلیغ کے اس میدان میں ایک توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنی قوم، اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں قرآن و سنت کی باتیں ان کے کانوں تک پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے، اور اس زبان میں وہی تاثیر عطا فرمانے والا ہے، وہی لذت اور وہی دلوں کے اندر اتارنے والا ہے. ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم اس لائق نہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ طول اور طویل تبصرے اور تعارف یہ بیکار ہیں، کسی لائق نہیں ہیں. اگر اللہ عز و جل کے ہاں یہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے گئے، ہماری یہ جہود اور ہماری یہ کوششیں اور جد و جہد اگر اللہ رب العزت کے ہاں مقبول نہ ہوئیں اور یہ کوششیں اللہ نے قبول نہ فرمائیں تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں اور کوئی بھی اس کا کوئی مصرف نہیں، یہ کسی بھی لائق نہیں.
اس لیے ہمیں اللہ شیطانی غرور اور شیطانی گھمنڈ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کی خدمت کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے کلمات اور اس جہود اور ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ اس کے بدلے میں ہم سب کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ اپنے صالحین اور صدیقین اور شہداء اور نیک بندوں میں سے بنائے۔ برادرم عبدالسلام حفظہ اللہ کے لیے انہوں نے جو دعائیں دیں، میں اتنا کہوں گا میرے بھائی، اللہ آپ کو بھی اسی طرح عطا فرمائے جس طرح آپ نے ہمارے لیے مانگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کے محنتوں اور جد و جہد کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بھائیو، قرآن کریم کی جن آیتوں کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو، تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، جماعت جماعت نہ بنو، گروہ گروہ نہ بنو، بلکہ مسلمان یوں سمجھیے ایک جماعت ہیں، تنہا ایک گروہ ہیں، ان میں تفرقے، ان میں ٹولیاں، ان میں گروہ قطعاً اس کی کوئی گنجائش اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، تو ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی، وہ قرآن کریم ہے، جیسا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی قرآن ہے، اور یہ اللہ کی رسی آسمان سے نیچے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، تو اے دنیا کے لوگوں، اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس کو شاعر نے کہا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا پیالہ پینا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے رخت سفر باندھنا ہے اور یہاں سے جانا ہے۔ اور تیسری جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال، تمہاری دولتیں، تمہاری تجارتیں، یہ اور تمہارے آل اولاد، تمہارے بال بچے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال، اپنے آل، اپنی اولاد کے لالچ اور حرص میں اور طمع میں اتنے کھو جاؤ اور اتنے بدمست ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی تمہارے دلوں سے غائب ہو جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور سنو، جو لوگ ایسا کریں گے، جو لوگ اس طرح سے غافل ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے اور خسارہ پانے والے لوگ ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اے لوگو، ہم نے جو تمہیں مال دیے ہیں، ہم نے جو تمہیں دولت دیے ہیں، اس سے اتنی محبت نہ کرو، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو، اس میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کا حق نکالو، اس کو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں روزیاں دی ہیں، قبل اس کے کہ تمہیں موت کا سامنا کرنا پڑے، موت کا فرشتہ اجل تمہارے سروں کے اوپر آ جائے اور تمہیں یہاں سے اس دنیا سے تمہیں رخصتی کا وقت اور اذن لے کر کے اللہ کی طرف سے آ جائے اور تمہیں رخصت ہونا پڑے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس وقت جب فرشتہ موت کا تمہارے سر پہ آئے گا، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو اس وقت اگر تم یہ کہو گے کہ اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں تیری راہ میں صدقہ خیرات کر لوں، تاکہ تیری راہ میں اپنے مال میں سے کچھ نکال دوں، اور وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کسی بھی جان کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دے گا۔ جب اس کے موت کی گھڑی آ جائے گی، موت کا فرشتہ آ جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اذن آ جائے گا، یہاں سے کوچ کرنے کا حکم مل جائے گا، یہاں سے رخصت ہونے کا، اس وقت تمہیں ایک گھڑی، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، جو بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے باخبر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم سب اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو یاد کرتے ہیں اور ان یادوں کے اندر کھوئے رہتے ہیں۔ ہم پردیس آنا زندگی اگر گزارتے ہیں تو اپنے بال بچے
ہمیں یاد آتے ہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے ماں بہن ہمیں یاد آتے ہیں، ہماری بیٹیاں ہمیں یاد آتی ہیں، ہمارے خاندان، ہمارے اعزاء، ہمارے اقارب یاد آتے ہیں۔ بزنس اور تجارت میں لگے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنے بزنسوں، اپنے تجارتوں کی، کساد بازاریوں کی یادیں رہتی ہیں، فکر رہتی ہیں، کون سا کسٹمر کیسا ہے، کس کو کس سے ڈیل کرنا ہے، کیسے کس پارٹی کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے، ہمیں وہ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ غرض مال والوں کو مال یاد رہتا ہے، دولت والوں کو دولت